بیٹا کہہ دینا کہ ابو جی شادی کرا دو، امی جی شادی کرنی ہے، فلاں جگہ رشتہ بھیج دو، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ تو پتہ نہیں ان والدین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بچوں کی ضرورت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ باقی ضروریات کی بات آ جائیں وہ تو پورا کر لیتے ہیں، اپنے اولاد کو کھانا وقت پر دیتے ہیں، ان کو سایہ دیا ہوا ہے، گھر دیا ہوا ہے، سواری ان کے لیے لے دیتے ہیں، باقی ان کی کوئی پڑھائی وغیرہ کی ضرورت تو وہ بھی پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور جو ضروری چیز ہے اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ یہ خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، جوانی کے ساتھ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تو اب اس کے لیے بندوبست کرنی چاہیے۔ نہیں، آنکھیں بند کر لیتے کہ بھئی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آج کل والدین پتہ نہیں کیا سلوک کر رہے ہیں، خود اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو غرق اور تباہ کر رہے ہیں، خود انہیں گناہوں کی طرف دھکیل رہے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف دھکیل رہے ہیں، موبائل کی طرف، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، سب اس کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ ڈھونڈو۔ اپنی ضرورت کو غلط طریقے سے پورا کرو، لیکن جو صحیح طریقہ ہے، جو اللہ نے بتلایا ہے، جو انبیاء نے بتایا ہے، اس پر آنکھیں بند کر رہے اور غلط کی طرف دھکیل لیں۔ اور میں نے تو اکثر لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ابو کو بتایا کہ شادی کر لو، تو ابو نے کہا کہ بیٹا شادی چھوڑو، بس فلاں کام کر لو، فی الحال تمہاری نوکری نہیں ہے، تمہاری عمر کم ہے، تمہارا کاروبار نہیں ہے۔ تو ایسے والدین بھی ذرا احساس کر لیں، جس طرح آپ کے بدن کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے بدن کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، اور نکاح کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ اشد ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے نا، تو میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی سمجھا دیتا ہوں کہ نکاح کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ 3 چیزوں سے رک جانا ہے۔ کھانے سے روکنا ہے، آپ نے کھانا نہیں، پینے سے روکنا ہے، آپ نے کچھ پینا نہیں، اور آپ نے جماع سے رک جانا ہے، یعنی اپنے بیوی کے قریب نہیں جانا۔ معلوم ہوا اللہ نے ان 3 ضروریات سے، جو کہ ہمارے بدن کے لیے اہم ہے، اس سے روک دیا ہے کہ اس کی طرف نہیں جانا۔ اچھا، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا دین امور۔ پھر کاروبار کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، گاڑی چلانی ہے، دکان چلانی ہے، سودا لانا ہے، کوئی غمی خوشی کا موقع ہو تو اس میں شریک ہونا ہے۔ دنیاوی جتنے بھی امور ہے، دینی جتنے بھی امور ہے، اس میں منع نہیں کیا گیا۔ منع کیا گیا 3 اہم اور بنیادی ضروریات سے۔ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کھانا پینا جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن نکاح کو ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آج کل تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور لوگ شادی کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ وہ شادی کر لی تو پھنس جائیں گے، ہتھ کڑی لگ جائے گی، باندھ دیے جائیں گے، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، بوجھ بن جائے گا۔ تو بھائی، جو ذمہ داری تمہارے گلے کچھ عرصے بعد پڑنے والی ہے، 8-10 سال بعد پڑنے والی ہے، تو اگر ابھی پڑ جائے تو کچھ فرق تو نہیں پڑتا، بلکہ 10 سال بعد تو آپ مزید ٹرین ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وِدُکَّمِ بَلَانَ خلاصینی غاڑا اور کوا، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کوئی بلا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس مصیبت سے چھٹکارا نہ ہو اسے گلے لگا لو۔
مطلب جو ذمہ داری گلے پڑنے والی ہو اس کو اپنا لو. دیکھیں آپ کو کوئی بچہ ہے نا تو آپ اس کو تربیت دیتے ہیں, بیٹا ایسا کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. آپ اس کو بازار میں گھماتے ہیں, اس کو سودا صرف لانے کے لیے بیچتے ہیں, گھر کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کے سمجھاتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کل کو یہ ذمہ داریاں اس کے گلے پڑیں گی تو ابھی سے یہ ٹرین ہوگا, تو کل کو اس کو پریشانی نہیں ہوگی. تو اگر آپ کا بیٹا میچور ہے, عقل فکر رکھتا ہے, ضرورت بھی اس کو واقعی ہے اور وہ زندگی گزار سکتا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ, یہ نہیں کہ اس کی زندگی برباد کرے, اس کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتا ہے, تو آپ اس کے لیے فوراً شادی کر لیں. اس کا جو مائنڈ ہے نا, جو منتشر ہے, جو آگے پیچھے پھیلا ہوا ہے, وہ ایک جگہ پہ آ جائے گا, فضولیات سے بچ جائے گا, زندگی کا کوئی مقصد بن جائے گا. اور یاد رکھیے جب انسان کی ضروریات پوری ہو جائے نا تو وہ کسی چیز پہ فوکس کر سکتا ہے. آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے نا تو دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اشد بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا تیار ہے تو پھر آپ کھانا کھا لیں, پہلے نماز تھوڑی سی تاخیر سے پڑھ لیں, مطلب جماعت کڑی ہو گئی, یہاں پہ کھانا تیار ہو, آپ کو بھوک بھی اشد لگی ہے تو آپ پہلے کھانا کھا لیں, جماعت ہو جائے, اب بعد میں نماز پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک بزرگ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا جو کھانا ہے وہ نماز بن جائے, اور میری جو نماز ہے تو وہ کھانا بن جائے, یہ مجھے پسند ہے. مطلب کیا, یہ نہیں کہ مجھے اشد بھوک لگی ہے, جماعت کڑی ہو رہی ہے تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس وقت کھانا کھا لوں, اپنی ضرورت پوری کر لوں, اس کے بعد جا کے میں نماز پڑھوں. یہ مجھے پسند نہیں کہ وہاں پہ جماعت کڑی ہو رہی ہے, یہاں پہ مجھے اشد بھوک لگی ہے, کھانا بھی تیار ہو, میں فوراً جا کے بھاگوں پہلے نماز پڑھ لوں, جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو سوچ جو ہے نا وہ دسترخوان پر مل گئی, تو توجہ ہٹ جاتی ہے نا. تو اب ایک بندے کو ضرورت ہے نکاح کی, اس کو طلب ہو رہی ہے, اس کی ضرورت ہے, تو جب وہ ضرورت پوری ہوگی تو اس کا مائنڈ خود بخود سیٹ ہو جائے گا. تو والدین ذرا اس میں احتیاط کیا کریں. اور باقی رزق کی بات ہوگی, کاروبار اور نوکری کی, تو یاد رکھیے اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, اللہ آپ کو دیں گے, اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. اللہ آپ کو دے رہے ہیں نا, تو اگر آپ گھر میں 5 بندے نا تو چھٹا آ گیا اللہ اس کو بھی دیں گے, 7واں آ گیا اللہ اس کو بھی دیں گے. اللہ بندوبست کرتے ہیں.